الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی سورة النساء مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب صحت خیزی۔ یہ الفاظ اس انسان کے تھے کہ جس نے مغرب کو نہ صرف پڑھا بلکہ مغرب کو سمجھا۔ مغرب کو صرف پڑھا نہیں، مغرب کو سمجھا ہے، مغرب میں رہ کر مغرب کو سمجھا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ انسان، یعنی وہ وقت جب مغرب اپنی چکا چوند سے لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، ان کی وہ تہذیب نگل رہی تھی مختلف تہذیبوں کو، جو بھی جاتا تھا وہ مغرب کا ہو کر قیدی ہو کر واپس پلٹتا تھا۔ وہاں پر یہ اقبال مرد کلندر جاتا ہے، جو پھر جاتا بھی ہے اور اپنا دامن بھی بچا کے لاتا ہے، اور صرف دامن بچا کے بھی نہیں لاتا بلکہ وہ اس مرض اور اس بیماری کا علاج بھی آ کر آپ کو بتاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو مغرب کی یلغار ہے جدیدیت کی، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ کہانی آج ہم جس صدی میں بیٹھے ہیں یہ 21ویں صدی ہے۔ یہ کہانی 14ویں صدی میں شروع ہوئی تھی۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں مغرب کے یورپ، امریکہ، برطانیہ، ان کے فلاسفر اٹھے، فلسفی اٹھے۔ انہوں نے اپنے فلسفے اور دانش کے ذریعے جو ذہن سازی کی ہے اپنے معاشرے کے نوجوانوں کی ہے۔ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی لشکر تیار کریں گے تو آپ کو وہ ذہن چاہیے جو آپ کی بات کو قبول کرے۔ تو جو نوجوان ہیں، یہ نئی نسل ہوتی ہے، ان کی تختیاں صاف ہوتی ہیں۔ اب آنے والا اس کے اوپر کیا لکھ کے چلا جاتا ہے یہ منحصر ہوتا ہے لکھنے والے پر۔ جو بڑی جنریشن ہوتی ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے، اس کے نظریات بن چکے ہوتے ہیں، ان نظریات کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مغرب کے ان فلسفیوں نے جو اپنی نوجوان نسل کی بنیاد تھی، انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا اپنی تحریروں میں، اپنے فکری تقاریر میں، وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے مذہب کے اوپر اپنے جتنے نشتر ہو سکتے تھے چلائے، نوجوان کو مذہب سے برگشتہ کیا۔ اب مذہب وہاں پر کیا تھا اس وقت؟ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، یہ دو مذہب تھے اس وقت مغرب کے 14ویں صدی میں۔ اسلام عرب میں تھا، ابھی وہاں پہ اسلام کا اتنا زور نہیں پکڑا تھا، یہاں عرب میں اور ہم سب کانٹیننٹ اور ایریاز میں اسلام تھا۔ تو انہوں نے اپنے نوجوان کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا، ان کے مفکرین دو گروہ میں تقسیم نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک وہ جو مذہب کے اوپر استہزاء کرتے تھے، مذہب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ کسی کو اگر ڈی ویلیو کرنا ہو تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو، اتنا مذاق اڑاؤ، اتنا مذاق اڑاؤ کہ اس کا روح بھی ختم ہو جائے، اس کا اثر ہی ختم ہو جائے، لوگ اس کو آسان لینے لگے، لوگ اس کو سنجیدہ ہی نہ لیں۔ انہوں نے مغرب میں مذہب کا مذاق اڑایا، اور اس میں کچھ بلکہ بہت زیادہ کردار اہل مذہب کا اپنا بھی تھا، اہل مذہب کا اپنا بھی تھا۔ یعنی انہوں جو چیز مذہب نے ان کے اوپر لاگو نہیں کی تھی، انہوں نے وہ چیزیں مذہب میں گھسیڑ دی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ خود ایسے سوالات نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھارنے کا سبب بنے جن کے جوابات ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ سائنس تھی، عقل تھی، عقل نے ترقی کی۔ گلیلیو نے کہا
اس نے کہا کہ جناب زمین جو ہے یہ گھومتی ہے. اب پادری اٹھ بیٹھے, کلیسا اٹھ بیٹھا ایک سے ہو کے کہ ہماری اگر یہ بات ہوتی تو بائبل میں ضرور ہوتی, چونکہ یہ بات بائبل میں نہیں ہے لہٰذا تم جھوٹے ہو, ہم تمہیں سزا دیں گے کہ تم نے مذہب کے خلاف ایک بات کہی ہے, حالانکہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. تو اسے مینار پہ لے گئے, ہم تمہیں یہاں سے دھکا دے دیں گے یا تم اپنی بات سے پھر جاؤ. گلیلیو اپنی بات سے پسپا ہو گیا, واپس ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جو میں نے کہا غلط ہے, لیکن اہل عقل تھا. اس نے پھر اپنے تھیوری پیش کی, پھر اسی نتیجے پہ پہنچا کہ زمین گھوم رہی ہے. اس نے پھر اپنی پرچار شروع کیا, 3 دفعہ اس نے توبہ کی, اور جب چوتھی دفعہ اس کو لے گئے اس کی توبہ قبول نہیں کی, اس کو اوپر سے دھکا دے دیا. اتنا بڑا سائنسدان اہل مذہب نے مار دیا کہ بھی تم وہ بات کرتے ہو جو ہماری کتاب میں نہیں ہے. نوجوان باغی ہو گیا. یہ صرف ایک بات میں نے کوٹ کی, ایسے کئی مثالیں تھیں جس کے جواب ان کے اہل مذہب کے پاس نہیں تھے, اور یہ جواب سوال کون اٹھا رہا تھا؟ یہ ان کے فلسفی ان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال ڈال رہے تھے, اور اس کے جوابات اہل مذہب, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ اہل مذہب اپنے سامنے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خود تیار نہیں تھے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ نوجوان جو تھا ان کا معاشرہ مذہب سے دور ہوتا گیا. اور پھر 15ویں 14ویں صدی آئی, 15ویں صدی 16ویں صدی میں انہیں ایک ان کا اپنا نجات دہندہ نوجوانوں کو مل گیا, اس کا نام تھا مارٹن لوتھر. مارٹن لوتھر اٹھا اور اس نے واضح طور پر مذہب کے خلاف کھڑا ہو گیا. بظاہر طور پر تو وہ خود بھی ایک مذہبی آدمی تھا. اس نے کہا بھئی میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں چرچ بیچ میں آ جاتا ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے, ہم نے کپڑے پہننے ہیں, جی چرچ سے پوچھ کے پہنو کیا طریقہ کار ہے, ہم نے بادشاہت کرنی ہے چرچ سے پوچھ کے کرو کرنی ہے. بھئی چرچ کیوں؟ ہمیں چرچ کہتا ہے سادھو بن کے بیٹھو, دولت دنیا کی بالکل گندی چیز ہے, عورت گناہ ہے, فلان ہے فلان ہے, اور خود چرچ کو دیکھو تو ساری دولت کے دریا اپنی طرف موڑ رہا ہے. چرچ رول کر رہا ہے. تو اس لیے چرچ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے مارٹن لوتھر کھڑا ہو گیا, اور اس کے پیچھے مغرب کی ساری نوجوان طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اب جس کے پیچھے ینگ جنریشن کھڑی ہو جائے آپ اس کو نہیں چڑھا سکتے. ساری ینگ جنریشن اس کے ساتھ ہو گئی تو ایک نیا فرقہ جنم لیا جس کا نام تھا پروٹیسٹنٹ عیسائیت. پہلے کیتھولک تھی اور پھر پروٹیسٹنٹ ہو گئے. اب پروٹیسٹنٹ نے یہ کیا کہ بھئی ہم جب تک چرچ میں ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم چرچ کے احکام کے پابند ہیں. لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر جائیں گے اب چرچ کو اجازت نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں مداخلت کریں. ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے یہ ہم طے کریں گے, ہم نے لباس کیسے پہننا ہے ہم طے کریں گے, ہم نے کیا کرنا ہے ہم طے کریں گے. چرچ ہمیں نہیں کہے گا کہ ابھی تم نے یہ کرنا ہے. جب تک چرچ میں چرچ کی ذمہ داری ہے, چرچ سے باہر آ گئے اب چرچ ہمارا مداخلت نہیں کرے گا. تو یہ جب نظریہ اٹھا تو یہ بڑا ان کے ہاں پروموٹ ہوا اور اپریشیٹ ہوا. مارٹن لوتھر سمجھ رہا تھا شاید وہ مذہب کی خدمت کر رہا ہے, لیکن حقیقت یہ تھی کہ مارٹن لوتھر نے الحاد کی طرف اپنے مغرب کا راستہ ہموار کر دیا. وہ ملحد نہیں تھا, اس نے خدا کا انکار نہیں کیا, لیکن خدا کے انکار کی طرف راہ ہموار کر دی, راہ ہموار کر دی. دیکھیں ہم اپنے اسلام کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ جب ابتدا میں شخص نفلی چھوڑتا ہے, نفل چھوڑتا ہے, نفل چھوڑنے سے عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے, بھی کوئی چیز چھوڑی بھی جا سکتی ہے. پہلے نفل چھوٹتی ہے, پھر سنت چھوٹتی ہے, مستحب چھوٹتے ہیں, مستحب چھوٹے گی تو آپ پھر سنتیں چھوڑیں گے, سنتیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو فرض کی ہاں بھی غفلت ہوتی جائے گی, حتیٰ کہ دل پورا سیاہ ہو جائے گا اور آپ فرض سے بھی غفلت برت لیں گے. یہ فطرت ہے انسان کی. تو وہ جو تھا مذہب سے دور ہو گئے, اب ہم کیا کریں گے ہم طے کریں گے. سوال یہ تھا بھی ہم یہ جو کہتے نا ہم طے کریں گے, اس ہم سے مراد کیا ہے؟ بھئی ہم سے مراد ہے ہماری خواہش. اچھا تمہاری خواہش, اچھا تمہاری خواہش کون بتائے گا کہ یہ تمہاری خواہش ہے؟ کون بتائے گا یہ تمہاری خواہش ہے؟ بھئی ہماری عقل بتائے گی, عقل بتائے گی کہ یہ میری خواہش ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ساری ضروریات کو, ساری ضروریات کا منبع کسے بنا لیا؟ انسانی عقل کو بنا لیا. بھئی یہ جو مجھے حکم دے گا وہ میری خواہش ہے, میری خواہش میری ضرورت ہے, جو میری ضرورت ہے میں نے اسے پورا کرنا ہے. تو یہ مغرب میں تصور بڑا پروموٹ ہوا.
اب مذہب نے طے نہیں کرنا، عقل نے طے کرنا ہے. تو اس میں ان کے ہاں جو بنیادی کمزوری رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی خواہش کون سی چیز اچھی ہے، کون سی خواہش بری ہے، یہ تمیز دینا انہوں نے بیچ میں رکھا ہی. اچھا اور برا یہ کون بتائے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم خود بتائیں گے، ہماری عقل کہے گی جو میرے لیے، جو مجھے اچھا لگتا ہے میرے لیے اچھا ہے، جو مجھے برا لگتا ہے میرے لیے برا ہے. نوجوانوں کو یہ چیز بڑی بھا گئی. انہوں نے کہا ہے ہم نے اپنے لیے اچھائی اور برائی کا خیال تو خود کرنا ہے فیصلہ، لہٰذا مذہب سے دور ہو جاؤ. اتنے میں ان کا ایک اور فلسفی اٹھتا ہے 17ویں صدی میں، جس نے آ کر یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے. اس نے یہ تصور کیا اور اس نے اس فلسفے کے تھیوری کے اوپر اس نے بہت سارے دلائل دیے. تو بہت سارا نوجوان ینگ جنریشن، کچھ تو پروٹیسٹنٹ رہے، بہت سارے لوگ دہریے ہو گئے، الہادی فکر آ گئی، مذہب سے پہلے ہی دور تھے. اس نے آ کر ایک اور رگ کاٹ دی اور خدا کے ساتھ ہی، جب خدا کے ساتھ ہی گیا تو چرچ کے ساتھ تو ویسے ہی تعلق ٹوٹ گیا. اب دہریت آ گئی، بھئی جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، اس زندگی بعد تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بس ہم نے یہاں پر ہیں، اس لیے زندگی کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو کر لو. 17ویں صدی آئی تو یہ وہ 17ویں صدی ہے جو ریولیوشنری سینچری کہلاتی ہے. ریولیوشنری سینچری یعنی اکنامکس میں، اکانومی میں سب سے زیادہ دنیا جتنا ابھری ہے سائنسی ایجادات میں، یہ 16ویں اور 17ویں صدی کا زمانہ ہے، مغرب میں جتنا بھی ہوا. اور اس چیز کے لیے یاد رکھ لیں پیسہ بڑا کردار ادا کرتا ہے، فنڈ، کیپٹل، یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو جتنے بھی کیپٹلسٹ تھے جن کے پاس سرمایہ تھا، انہوں نے کہا ہم اپنے سرمایہ کو کیسے بنائیں. اس کے لیے ایڈم سمتھ اٹھا. ایڈم سمتھ نے اپنی ایک کتاب لکھ دی، اس کتاب کا نام تھا ویلتھ آف نیشن. اس نے اپنی کتاب میں 3 مفروضے دیے کہ اگر دولت کمانا چاہتے ہو اور بڑھانا چاہتے ہو تو اس نے کہا یہ 3 میں بنیادی اصول دے رہا ہوں، یہ اصول ہے جس کی بنیاد پر آپ دنیا کے اندر اپنے سرمایہ کو محفوظ کر سکتے ہیں. پہلا نظریہ ہے، اس نے کہا پہلا نظریہ یہ ہے کہ مذہب کا ہمارے معیشت میں کوئی کردار نہیں ہوگا، مذہب کا معیشت میں کوئی کردار نہیں ہوگا. دوسرا اصول ہے سیلف انٹرسٹ. سب سے پہلے میرے مفادات، سب سے پہلے میرے مفادات کا اصول. میرا ہمسایہ کیا چاہتا ہے، مجھے اس سے میری بلا سے، میرے بھائی کو کیا ضرورت ہے، اس کا کیا مفاد ہے، میری بلا سے. سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میرے مفادات، یہ انٹرسٹ. اور تیسرا اصول اس نے کہا ہر فرد، خواہ وہ سپلائی سائیڈ میں ہے یا ڈیمانڈ سائیڈ میں ہے، یا وہ گورنمنٹ ہے، ریگولیٹری باڈی ہے، کوئی بھی ہے، وہ سیلفش ہے. وہ کیا ہے؟ سیلفش ہے. تو یہ سیلف انٹرسٹ تھا. اب تیسرا اصول دیا پروفٹ میکسیمائزیشن ایٹ اینی کاسٹ. کسی بھی صورت میں تم، بلکہ ہر حال میں تم نے اپنے منافع کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. یہ 3 اصول دیے. مذہب سے دوری، مذہب کا کوئی کردار نہیں. دوسرا کیا کہا کہ بھی سیلف انٹرسٹ ہے، ہر بندہ اپنے مفادات کا ذمہ دار ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ جناب آپ نے ہر حال میں نفع کمانا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی جیے یا مرے میرے 2 روپے کھلے، یہ والا اصول دے دیا اس نے. یہ 3 اصول 17ویں صدی میں آئے. اب خود سوچیں ذرا، یہ کہانی 14ویں صدی سے شروع ہوئی ہے. ہوتے ہوتے مذہب سے معاشرہ دور ہو چکا، بلکہ آدھا معاشرہ تو مذہب سے کٹ چکا. اس کے بعد آپ ایسے ذہنوں کو یہ 3 مفروضے دے دیں تو یہ رہے گا تو انسان لیکن بنے گا جانور، رہے گا انسان لیکن بنے گا جانور. اور یہی ہوا کہ بھئی ٹوبیکو، خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لکھا ہوا ہے. بھی پتہ بھی ہے، پروڈیوسر کو بھی پتہ ہے، جو سگریٹ کمپنی چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ سگریٹ نقصان دہ ہے. اس کے ساتھ لوگوں کو مرض بھی لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن کیوں بنا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری 1 ڈبی بکے گی، میری 1 ڈبی کے پیچھے اتنا منافع ہے. بھائی تیری 1 ڈبی کے پیچھے اتنا منافع ہے، کسی کو لنگ کینسر ہوں گے، کسی کو دوسری بیماریاں ہوں گی، ایتھیکل اخلاقی بیماریاں اس سے اور بڑھیں گی، اور گناہ. اور وہ کہتے ہیں میرا اس سے کیا لینا دینا، کوئی مرتا ہے مرے، مجھے اس سے کیا، میں نے تو اپنا منافع بڑھانا ہے. ریلیجن کیا کہتا ہے شراب کے بارے میں؟ اگر آپ ہیلتھ کی طرف بھی چلے جائیں تو وہ وائن، شراب سے مضر صحت ہے، لیکن وہ پروڈیوس کر رہا ہے،
کیوں؟ وہ کہتا ہے میری ایک بوتل کے پیچھے اتنا منافع ملتا ہے، میری بلا سے معاشرے کو جتنا بھی نقصان ہو مجھے تو صرف غرض ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جس میں ہر فرد اپنی ذات میں خود غرض تھا، ہر فرد اپنی ذات میں خود غرض ہے، اس کو ہمسائے کی فکر نہیں ہے، اس کو صرف اپنی فکر ہے، وہ کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کر بھی منافع کما لے گا۔ تو یہ جب چلتا آیا، 18ویں صدی میں ایک نئی تحریک اٹھی، رومانوی تحریک اسے کہتے ہیں، وہ تحریک اٹھی اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیومن رائٹس کا تصور دیا۔ کس کا تصور دیا؟ ہیومن رائٹس۔ اب ہیومن رائٹس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹس یہ ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور سب سے بڑا حق اس کا کیا ہے؟ سب سے بڑا حق ہے اس کی آزادی۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کی آزادی۔ میں کیا کروں کی آزادی، میں کیسے کروں کی آزادی، میں کب کروں کی آزادی، میں کس کے ساتھ کروں کی آزادی، میں کیا فیصلہ دوں کی آزادی۔ مطلق یعنی ایبسولوٹ فریڈم کا تصور دیا، مطلق آزادی کا تصور دیا۔ نوجوان بڑا خوش ہو گیا، اس کا مطلب ہے میرے اوپر نہ میرے باپ کا حکم چلے گا، نہ میرے استاد کا حکم چلے گا، نہ میرے کسی باس کا حکم چلے گا، میں تو آزاد ہوں۔ بڑا خوش ہوا، اس نظریے کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اس نظریے کے پیچھے جو فائنانس کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے سرمایہ دار۔ سرمایہ دار، ان لوگوں نے، سرمایہ داروں نے نوجوانوں کو پروموٹ کیا، ان نظریات کو پروموٹ کیا اور اس کے اندر اسٹیبلش کیا۔ تو پورا مغرب اس مادر پیدر آزادی کے ساتھ 19ویں صدی میں داخل ہوا۔ جب 19ویں صدی میں داخل ہوا تو مذہب ان کا بہت پیچھے جا چکا تھا، بہت پیچھے رہ چکے تھے مذہب سے۔ اب وہ برائے نام ان کے ہاں کوئی چرچ بنا ہو، سنڈے کو وہ جائیں تو جائیں، اور وہ بھی ان کے ہاں کوئی خاص تصور نہیں ہے چرچ کے ادب و آداب کا۔ اب وہ جو پہلے والی کیفیت تھی کہ جب تک چرچ میں ہیں ہم کریں گے، اب تو چرچ میں وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 5 صدیاں لگیں مغرب کو، ان کے مفکرین کو، اپنے نوجوان کو مذہب سے دور کرنے میں۔ یہ کوئی 1 صدی کا کام نہیں تھا۔ پھر ان کے ہاں اب جو ترقی ہے یہ کوئی آج کی ترقی نہیں ہے، اس کے پیچھے 500 سال لگے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا مغرب نے ترقی کیسے کی؟ جی مغرب نے ترقی کی اپنے ہاں آزادی دے کر، آزادی دے کر۔ ہمیں بھی مطلق آزادی چاہیے، ہر فرد کو آزادی چاہیے، جینڈر کلاسیفیکیشن نہیں ہوگی، مرد عورت کا فرق ختم کرو، مطلق آزادی دو۔ اب دیکھ لو مغرب کو مطلق آزادی دی تو وہ آزاد ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا، وہ وہاں ہو گیا۔ وہ غلط، وہ درمیان سے اٹھا رہے ہیں۔ بھئی مطلق آزادی تو آپ کو امریکہ میں بھی نہیں ہے، کہاں ہے مطلق ایبسولوٹ فریڈم؟ اب ان کے ہاں نوجوان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں خواب دکھلایا تھا ایبسولوٹ فریڈم کا، اب مغرب میں ہمارے ہاں ایبسولوٹ فریڈم نہیں ہے۔ بھئی وہ کہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہیں، جگہ جگہ پر امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی پابندیاں ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ بھائی جب تم ایبسولوٹ فریڈم کا تصور دیتے ہو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ پابندی کیسی؟ پھر تو تم منافقت ہے۔ تو ایبسولوٹ فریڈم جو ہمارے ہاں ڈیمانڈ کرتے ہو وہ تو مغرب نے بھی نہیں دی، تو ہم کیسے دیں؟ انہوں نے مذہب سے خود کو لا تعلق کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہاں، اب کیا کون سی ایسی برائی اور فحاشی نہیں ہے، یا کوئی کون سی ایسی برائی ہے جو وہاں پر نہ ہو؟ وہاں پر سیکس ٹولز، میری خواہش ہے میں فلاں عورت کے ساتھ خواہش پوری کروں، وہ کہتے ہیں تمہیں آزادی ہے، جاؤ، عورت اگر راضی ہو جاتی ہے کر لو۔ عورت ہے میں فلاں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری خواہش ہے پوری کر لو۔ وہاں ہر طرح کی آزادی ہے۔ اب وہ آزادی ہمارے ہاں لانا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ بھئی ہمارے ہاں الحمدللہ مذہب اور فرد کا تعلق یوں جڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں ابھی وہ سیپریشن نہیں ہوئی۔ تم مطلق آزادی کی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں ابھی یہ مطلق آزادی کا وہ جو راہ ہموار ہونی چاہیے تھی زمین، وہ ہموار ہی نہیں ہے۔ یہاں مطلق آزادی نہ ہمارے سوشل سٹرکچر کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب کی وجہ سے قابل قبول ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور بالخصوص پاکستان میں کہ ہمارا نوجوان مذہب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ آپ دعائیں دیں ان علماء کو جنہوں نے اپنے لاشیں جنگ آزادی کے وقت انہوں نے درخت پر بھی لٹکوا دیے تھے، توپوں کے آگے انہوں نے اپنے وجود کو اڑوا دیا تھا،
مگر کبھی بھی انہوں نے جبر ناروا سے مفاہمت نہیں کی تھی. وہ لڑ گئے، وہ بھیڑ گئے، وہ کوئی اٹھا جی انگریزی سیکھ لو، انہوں نے انگریزی سے نفرت کی. انہوں نے کہا انگریزی نہیں پڑھائیں گے، انگریزی کی مخالفت کریں گے. ہمیں کیا بتایا؟ جی سر سید احمد خان ہمارا ہیرو بن گیا، ہمیں انگریزی کی تعلیم دلوائی، ہمیں یہ کرایا، ہمیں وہ کرایا. وہ بڑے جاہل لوگ تھے جنہوں نے انگریزی کی مخالفت کی تھی. غلط ہے. آج جو دین آپ تک پہنچا ہے یہ انہی لوگوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ لوگ بھی انگریزی کو قبول کر بیٹھے ہوتے تو پھر آج آپ کی حالت کچھ اور ہوتی. آج آپ کی حالت کچھ اور ہوتی. یہ انہی کا، یہ ان کا ظرف تھا، یہ ان کی جرت تھی کہ انہوں نے قربانیاں دے کر، یعنی انگریز نے واضح کہہ دیا تھا جو ان مضامین میں اپنی تعلیم لے کے آئے گا اسے ہم نوکریاں دیں گے، جو قرآن سنت تفسیر کی تعلیم لے کر آئے گا اسے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے. تو لوگوں، اور پھر مدارس کو تالے لگ گئے، جو کھولے گا اسے علماء کو قتل کر دو. لوگوں نے بند کمروں میں، پہاڑوں کی غاروں میں جا کر کتابیں پڑھائی ہیں بچوں، دین کی تعلیم کو جاری رکھا. اور پھر جنگ آزادی، یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انگریزی تعلیم پڑھنے والوں نے لڑی تھی جنگ آزادی؟ نہیں، یہ جنگ آزادی کا ہیرو مولانا فضل حق خیر آبادی کبھی پڑھے. ان کو سزا ہوئی، مالٹا کی کالا پانی کی سزا ہوئی ان کو، اور جب ان کی آزادی کا پروانہ، یہاں کے علماء نے آزادی کا پروانہ لیا انگریز سرکار سے اور احتجاج کیا، اور جب ان کو وہاں پر لینے کے لیے گئے، یہاں سے پروانہ آزادی کی خوشخبری لے کے گئے تو وہاں سے ان کا جنازہ آ رہا تھا مولانا فضل حق خیر آبادی کا. اور کمال دیکھیں، وہ وہاں قید میں تھے لیکن انہوں نے کوئلے کے ساتھ درخت کے چھلکوں پر منطق کی پوری کتاب لکھ ڈالی. کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی لائبریری نہیں تھی. مولانا فضل حق، انہوں نے علم کی خدمت کی ہے. بھئی ہم تو جا رہے ہیں، جو ہمارے سینے میں ہے، ہم آنے والوں، ہم تمہیں وہ اپنی وراثت میں دے کے جا رہے ہیں، اسے سنبھالنا. انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور وہ دین آپ تک پہنچا ہے. مغرب 19ویں صدی میں داخل ہوا. 18ویں صدی میں جب مغرب تھا، انہوں نے دیکھا کہ بھی ہم نے اگر یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یورپ تقریباً ان کی لپیٹ میں چلا گیا تھا سوائے ان ممالک کے جو خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے، سوائے ان ممالک کے. انہوں نے مل کے سوچا کہ بھی ہم پوری دنیا پہ کیسے رول کریں گے. انہوں نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے جمہوریت. کیپٹلزم آ چکا تھا، سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میرے مفادات، پیسہ، پیسے کی ہرچ، یہ کیپٹلزم تھا. انہوں نے کہا کیپٹلزم کو کامیاب کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار ہے جمہوریت. ان بے وقوفوں کو خواب دکھاؤ کہ بھئی صرف ایک ہی خاندان حکومت کیوں کرے؟ کیا تمہارا حق نہیں ہے کہ تم حکمران بنو؟ کیا تمہارا حق نہیں ہے؟ وہ معاشرے کے ہر فرد کو کہتے تھے بھئی تمہارا بھی حق ہے، تم حکمران بن سکتے ہو. اچھا ہمارا کیسے ہے؟ جناب ووٹوں کا حق ہے، تم خود کو کھڑا کرو، لوگ تمہیں ووٹ دیں گے، اگر تم جیت گئے تو تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. تو یوتھ کی ایک تنظیم اٹھائی ترکی میں، اور اسی تنظیم نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. انہوں نے آخری خلیفہ عبدالحمید کو مجبور کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ بنائے، اور پارلیمنٹ نے جب پارلیمنٹ بنائی تو پارلیمنٹ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا. اور انہوں نے بڑے ہی ذلت آمیز انداز سے عثمانی آخری خلیفہ کو جس انداز میں ملک بدر کیا، تو کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ایک وزیر اعظم کمال اتا ترک کے وزیر اعظم کے دل میں خیال آیا کہ میرے اسلاف میں جاؤں پتہ تو کروں. تو کہتے ہیں وہ ملکہ جو تھی، پتہ چلا کہ وہ پیرس میں ہے. جب پیرس میں وہ گیا تو وہ ملکہ ایک گھر کے اندر جھاڑو دے رہی تھی ان کو اپنے گزر بسر کرنے کے لیے. تو وہ رونے لگ گیا کہ یہ حالت انہوں نے کی ہے ہمارے ان لوگوں کی. تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، جمہوریت لاگی. جب جمہوریت لاگو کی، بے وقوف نوجوان بعد میں ان کو خبر ہوئی کہ ہم نے کیا کر دیا. کہ بھی ہمیں یہ کہتے تھے تمہارا حق ہے، حالانکہ یہ حق کس کا تھا؟ یہ حق تھا پیسے والے کا. جمہوریت ایک سواری تھی کیپٹلسٹ کی، جس کا بینک بیلنس ہے حکومت وہ کرے گا. جمہوریت یہ ہے. آپ کو کہیں کوئی غریب کا بچہ جمہوریت دور میں حکمران نظر نہیں آئے گا. دنیا کی ساری جمہوریت دیکھ لیں. ابھی امریکہ کے ٹرمپ کے الیکشن ہوئے تھے، آپ ذرا گوگل کر کے چیک کر لیں کتنے بلین ڈالر ان کی الیکشن کمپین پہ جاری ہوئے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی آپ بغیر پیسوں کے بھی تو لوگ کر سکتے ہیں.
یہ محض ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، ایک برق تو ہو سکتی ہے، ایک جملہ تو ہو سکتا ہے جو کسی کو آپ سنا سکتے ہیں، مگر حقیقت اس کے اگینسٹ ہے۔ آپ لوگ ووٹ کتنے عرصے سے ووٹ دے رہے ہیں؟ کبھی کوئی غریب جیتا ہے ووٹ سے؟ ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ تو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے انہوں نے یہ تصور لیا تھا، اور اب پہلے ایک خاندان حکومت کرتا تھا، اب آپ کے اوپر 100 خاندان حکومت کرتے ہیں۔ پہلے ایک آدمی تھا جس کے اوپر خطرہ تھا یہ لوٹے گا، اب آپ کے پارلیمنٹ میں 300 لوگ بیٹھ کر آپ کے ملک کو وہ 300 جونکیں چمٹی ہوئی ہیں جو لوٹ رہی ہیں۔ اس وجہ سے آپ تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے۔ مغرب جو کردار صدیوں سے چلا رہا تھا وہ آپ کے ہاں تقریباً پاکستان بننے سے لے کر جاری ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی طرح مذہب سے نوجوان کا تعلق ہٹا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف کردار لے کے آئے۔ انہوں نے دیکھا ابتدا میں قادیانیت کا مذہب بیج بوجھا کے بویا گیا، ناکام ہوا۔ پھر اس کے بعد پرویزیت کا فتنہ آیا، انکار حدیث، فتنہ انکار سنت، بھئی ان کی حدیثوں کا انکار کر دو، بس اور کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مرضی ہے۔ کیونکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث بنیادی طور پر قرآن مجید کے اوپر لاک ہے، پاسورڈ ہے قرآن مجید کا۔ اگر حدیث ہے تو قرآن مجید ہے، اگر حدیث کا انکار کر دو پھر قرآن مجید آپ کا ختم ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا قرآن مجید کو ایسے بدل نہیں سکتے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ہم حدیث کا جواب نہیں دے سکتے، تو سب سے کام یہ کرو انکار ہی کر دو، انکار ہی کر دو۔ آپ سب نوجوانوں کے جواب دے کے جا رہا ہوں، چونکہ یہاں منکرین حدیث بھی پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن سچا ہے، حدیث مولویوں نے کھڑی ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ، یہ قرآن مجید جو تیرے پاس پہنچا ہے کیا تیرے اوپر آسمان سے یوں نازل ہوا تیرے اوپر اسی طرح کا؟ یہ تجھے کس نے دیا؟ نہیں جی یہ تاریخ سے چلتا آ رہا ہے۔ بھائی اس تاریخ کا کوئی نام تو ہوگا، بندوں کا نام تو ہوگا جنہوں نے اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اس نے کہا جی یہ قرآن سچا ہے۔ تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ سچا ہے؟ جی یہ میرے پاس ثبوت ہی ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہمارا قرآن بھی مانا۔ بھائی یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، ممکن ہے یہ آیت یقین دلانے کے لیے مولوی نے خود گھڑ کے ڈال دی ہو۔ اگر مولوی حدیث گھڑ سکتے تھے تو مولوی یہ آیت بھی گھڑ سکتے تھے، بیچ میں ڈال دیتے۔ تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ یہ آیت واقعی آسمان سے نازل ہوئی؟ لاجواب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن راویوں نے آپ تک حدیثیں پہنچائی ہیں وہی راوی ہیں جنہوں نے قرآن آپ تک پہنچایا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہ کہو جی ان کی یہ باتیں تو مجھے قبول نہیں مگر ان کی یہ بات قبول ہے۔ بھئی اس بات کے لیے بھی کوئی اصول تو چاہیے نا۔ اب تم یہ کہو کہ یہ میرا دل کہتا ہے، تمہارے دل کو اصول نہیں مانتے ہم، یا تو کوئی اصول لے کر آؤ۔ اگر ان کی یہ بات قبول ہے، یہ بات کرنے میں وہ سچے ہیں، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ بات کرنے میں بھی وہ سچے ہیں۔ تو اس پر پرویزیت ختم ہو جاتی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ تو یہ ان کا ڈرامہ بھی ختم ہوا۔ پھر وقت گزرتا آیا، آپ کے عصر حاضر میں 2 فتنے اٹھائے گئے۔ پہلا فتنہ غامدیت کا ہے، غامدیت اٹھایا گیا، اس کے لیے پوری فنڈنگ جاری ہے۔ اب کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے خبر نہیں۔ پرائم ٹائم ٹیلی ویژنز کے اوپر، پرائم ٹائم یعنی 8 بجے، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے کی جب ان کے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جب اس میں 1-1 گھنٹہ غامدی کو دیا جاتا ہے، 1-1 گھنٹہ غامدی کو دیا جائے گا، اور وہ اٹھتے ہوئے سوالات جو نوجوانوں کے ذہن میں ہیں، اور اس انداز میں جواب دیں کہ نوجوان جو جواب چاہتا ہے۔ نوجوان ہمارا آج کا بھی اللہ ماشاءاللہ جو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچا ہوا ہے، مذہب سے اس کی وابستگی صرف اتنا ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، بس اتنی ہے، مذہب کی اور تعلیم تو ہے نہیں۔ میری جنریشن تھی کہ جو مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں لے گئے تھے قاری صاحب سے پڑھانے کے لیے، تو کہا تھی گوشت ہمارا، گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا جی نے کہا کیا، بھئی پڑھانے ہمیں آئے اور یہ ہڈی اور گوشت کی کیا بات ہو رہی ہے۔ تو آج مار نہیں پیار، مار نہیں پیار، اس مار نہیں پیار کے اصول نے آپ کی
تعلیم اور تربیت کا ستیہ ناش کر دیا۔ جس معاشرے میں استاد کی عزت نہ ہو وہ نوجوان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ تو اس وقت جاوید احمد غامدی وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑواتا ہے، ایک ہاتھ میں جام پکڑوا دیتا ہے۔ نوجوان خوش ہے، جام بھی پئیں گے، قرآن بھی ساتھ ہے، ہم مسلمان بھی رہیں گے اور جام بھی۔ یعنی آپ نے کبھی سنا کہ بھئی یہ جو عورت اور مرد کا ہاتھ ملانا ہے یا عورت اور مرد کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے کو کس کرنا، جس طرح مغرب میں کر رہے ہیں کس کرنا، کہ یہ جی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کہا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ رسم و رواج سے تعلق ہے۔ چونکہ عرب کے معاشرے میں سلام وہاں اس طرح دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ نوجوان ہیں، ایک جو کلاسز کا ڈیفرنس ہوتا ہے جینڈر کا، وہ کشش ہے مقناطیس کے مختلف حصوں کی، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح لڑکی اور لڑکے کو ملنے کی آزادی ملے، اس کو تو یہ بات اٹریکٹ کرتی ہے، خاص طور پر وہ جو کو ایجوکیشن یونیورسٹی اس کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ نوجوان بڑا راغب ہوتا ہے، دیکھیں جی بڑا ریشنل جواب دیا اس نے، بڑا کمال کا جواب۔ اچھا اسی نوجوان سے کہہ دیں بھائی کیا تو یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ تیری بہن کو کوئی کس کر کے ملے؟ وہاں اس کی خیرات کھڑی ہو جائے گی۔ بھائی جب تو نہیں برداشت کرے گا تو پھر آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے جس کے ساتھ تم کس کرنا چاہتے ہو۔ یہ وہی جواب ہے جو اللہ کے رسول نے نوجوان کو دیا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں پھر فتنہ اٹھ گیا مرزا کا، وہ فتنہ اٹھ گیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں علم ہے، بھئی علم نہیں ہے، جنرل نالج ہے۔ اب جنرل نالج مشکل نہیں، آپ کے پاس مفتی اعظم گوگل آپ کے پاس ہے، فوراً بنائیں، ایک سینٹنس لکھیں، ساری انفارمیشن آپ کے پاس۔ اگر اتنی انفارمیشن لینے سے لوگ عالم بنتے تو پھر گدھا تو کب کا عالم ہوتا، اس کے اوپر بڑی کتابیں لا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بیٹھا ہے، کتابیں اس کے پاس ہیں، یہ دیکھیں جی یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں جی یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں جی یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے، ان تینوں چیزوں میں سے کس کو مانیں؟ جی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی سچا ہے۔ بھائی اس میں تیرے پاس دلیل کون سی جو یہ سچا ہے؟ بس بیٹھا ہوا یوٹیوب پر سارا دن اس کا کام یہ ہے، اور تو کوئی کام ہی نہیں اس کا، یہی کام ہے نوجوانوں کو ورگلاؤ، نوجوانوں کو باغی کرو، اور نئی سے نئی بات ان کو کہو۔ یاد رکھ لیں نئی سے نئی بات اسلام کے اندر وہ کیا ہے؟ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں بہت سارے لوگ آئیں گے جو دین میں آپ کو نئی باتیں بتائیں گے اور دین کا اس کے تعلق نہیں ہوگا، ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہوگا کہ وہ نئی بات بتاتے ہیں۔ میں عموماً کہیں گفتگو کرنے جاؤں تو لوگ کہتے ہیں جناب کوئی نویں گل دس رہا، میں کہ یار میں تو 1400 سال پرانے والی گل نہیں دسنی، میں نہیں گل نہیں دس 1400 سال پرانے والی دسنی۔ تو اس لیے نوجوانوں آپ کو یہی صرف پیغام ہے کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ کا تعلق مذہب سے کاٹ دیا جائے، تبھی وہ آپ کے اوپر رول کر سکتا ہے، ورنہ آپ سے رول نہیں کر سکتا۔ ابلیس کی مجلس شورا میں آپ لوگوں سے کہوں گا، اقبال کی یہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، کبھی یہ پڑھیے، وقت نکالیے اور دیکھیے ابلیس کے 4-5 چہرے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اقبال، وہ سوال یہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک چیلا اٹھ کے کہتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے کہ مسلمان کو ہم ایسے ختم کر سکتے ہیں، پھر ابلیس اس کا رد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، مسلمان ایسے نہیں مرتا۔ دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ دلائل دیتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں ایسے بھی نہیں مرے گا۔ یہ سارا اقبال نے اپنے نظم میں لکھا ہے۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، آخر کار 5واں اٹھ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے آدم سے تو بیر تو نے لیا، آدم سے بیر آپ نے لیا، اے ہمارے سردار اب تو ہی بتا اس مسلمان کو کیسے شکست دے۔ کہتا ہے اب آئے ہو نا، اب میں تمہیں گر کی بات بتاتا ہوں۔ وہ ساری بتاتا ہے، وہ کہتا ہے معیشت سے نہیں، فاقہ کشی سے نہیں، اس سے نہیں، اسے قتل کر کے اس کا گلا دبا کے قطعاً تم مسلمان کو نہیں مار سکتے۔ وہ کہتا ہے ہاں وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے، بس گنبد خضرا سے اس کا تعلق ختم کر دو۔ پھر کیا ہے؟ اس نے کہا پھر یہ مسلمان نہیں، یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ بس گنبد خضرا سے تعلق ختم ہوا، پھر یہ ختم ہے، پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا کسی طرح گنبد خضرا سے تعلق توڑ دو۔ گنبد خضرا ہی وہ ہے جہاں سے ان کی بیٹریاں بھر رہی ہیں، جہاں پہ ان کے چارجر لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی گنبد خضرا کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہ پھر سے چی اٹھتا ہے۔ کہا بس گنبد خضرا سے تعلق توڑو۔
تو حضرات محترم جتنے بھی فتنے قادیانیت اٹھے، پرویزیت اٹھے، غامدیت اٹھے، مرزا کے فتنے اٹھے، یہ سارے کے سارے ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ انداز اپنا لو کہ ان کے نبی کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے. بس نبی کے ساتھ تعلق کمزور پڑا نہیں، مسلمان تباہ ہوا نہیں. تو اس لیے اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ برقرار رکھو. یہ ہر بار یہ چیک کرتے ہیں آپ کو، کبھی ختم نبوت کے اوپر حملہ کر کے، کبھی خاکے کر کے، کبھی تحریک ختم نبوت کے جو پارلیمنٹ میں بل آئیں گے نام میں ختم نبوت مٹا کے، کبھی یہ آپ کو چیک کرتے ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ قوم ابھی بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم میں پھر کہیں نہ کہیں کوئی عبدالستار نیازی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی جسٹس پیر کرم شاہ اپنے دور کا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اپنے زمانے کا خادم حسین رضوی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور قوم کے خون کو گرما دیتا ہے، اور پھر سے انہیں ان کے کمزور پڑے ہوئے تعلق نبوت کو پھر سے وہ زندہ کر کے ان کی ڈور اپنے نبی سے یوں پکی گانٹ بنا کے دے دیتا ہے، قوم پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا. آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ یوں اس کیفیت میں خود کو نہ رکھیں جس طرح ایک پر ہوتا ہے اور وہ ہوا میں آئے، ادھر سے جھونکا آئے تو ادھر اڑا کے لے جائے اور ادھر سے جھونکا آئے تو ادھر اڑا کے لے جائے. نہیں، یہ کیفیت نہ ہو. قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کہا مومن اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا، مومن حالت یقین میں ہوتا ہے، مومن حالت یقین میں ہوتا ہے. اس لیے کہا یقین محکم پیدا کیجیے، اپنے اندر یقین کامل پیدا کیجیے. اور یہ یقین کامل آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ صرف اور صرف در مصطفیٰ سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. اس لیے اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ جوڑیے، مضبوط کیجیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے. جو قرآن وہ نسخہ کیمیا آپ کو دے کے گئے، جو مبارک سیرت اور کردار عملی قرآن کی صورت میں دے کے گئے، اس کو اپنائیے. اللہ جہاں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ نظر آئے، جہاں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا وہاں پہ دکھائی نہ دیں. اور آپ کو جیسا اللہ کا نبی بنانا چاہتا تھا ویسا بن جائیں، اور جیسا نہیں بنانا چاہتے تھے ویسے نہ بنیں. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ترقی اگر کرنی ہے، آپ نے اگر آگے جانا ہے تو پھر آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، تب آپ جا کر ترقی کر سکتے ہیں. نسٹ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، ایک طالب علم نے سوال کیا، سر کیا ہم آج کے زمانے میں زیادہ ترقی نہیں کر کے گزشتہ زمانے کے انسان سے؟ میں نے کہا ترقی کے ویریبلز کے اوپر ہے کہ آپ کس چیز کو ترقی سمجھتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے نزدیک ترقی یہ ہے، آپ کے نزدیک ترقی بجلی کا آنا ہے تو ممکن ہے پھر یہ ترقی ہے. پھر وہ آدمی کہتا ہے سر پھر آپ کا ترقی کا کیا تصور ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے جو 1400 سال پہلے کے لوگ تھے ترقی انہوں نے کی تھی. کہتا ہے سر وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ لوگ موبائل ٹیلی فون کسی تار کے بغیر اس کی بات سن لیتے تھے، اس کی بات سن لیتے تھے اور اپنی سنا بھی لیتے تھے، اور وہ انہیں اپنی سنا بھی دیتا تھا اور ان کی سن بھی لیتا تھا، اور نہ صرف سنتا تھا بلکہ قبول بھی کرتا تھا. ایک طرف وہ کہتے تھے اور ادھر سے وہ قبول ہو جایا کرتا. بات ٹھیک ہے؟ اس لیے ترقی تو ان لوگوں نے کر دی تھی، ترقی تو انہوں نے کی تھی. کھڑا ہوا ہے مسجد نبوی میں اور کہتا ہے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، اور 3 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہوا وہ سپہ سالار وہ دیکھتا ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے، عمر نے بتا دیا، وہ سن بھی لیتا ہے، 3 مہینے دور وہ سنا بھی لیتا ہے اور مسلمانوں کو فتح یاب ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ترقی ان لوگوں نے کی تھی، اور آج آپ ہیں نہ وہ آپ کی سنتا ہے نہ تم اس کی سنتے ہو، نہ وہ تمہاری مانتا ہے نہ تم اس کی مانتے ہو، نہ اپنی بات منوا سکتے ہو، پھر کاہے کی تمہاری یہ ترقی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوٹ جا عہد نبوی کی طرف اے رفتار جہاں، میری پسماندگی کو پھر ارتقا درکار ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.